محترم سامعین، اسباق وائس چینل پر آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ سبق آموز واقعات و حکایات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں۔ چلیے سنتے ہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو دین کے لیے بڑی قربانیاں دینی پڑیں۔ ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب ان کی وفات حکیم محمد اجمل کی کوٹھی پر ہوئی، غسل دینے والے نے دیکھا کہ ان کی پیٹھ پر زخموں کے بڑے بڑے نشان ہیں۔ اس نے رشتہ داروں سے پوچھا، انہوں نے گھر والوں سے پوچھا، لیکن کسی کو کچھ معلوم نہیں تھا۔ سب حیران تھے، اہل خانہ سے بھی اس بات کو چھپائے رکھا۔ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت کلکتہ گئے ہوئے تھے۔ ان کو شیخ الہند کی وفات کا پتہ چلا تو وہاں سے جنازے میں شرکت کے لیے آئے۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیے کہ یہ کیا معاملہ ہے؟ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، فرمانے لگے، یہ ایک راز تھا اور حضرت نے منع فرمایا تھا کہ میری زندگی میں تم نے کسی کو نہیں بتانا، اس لیے یہ امانت تھی اور میں بتا نہیں سکتا تھا۔ اب تو حضرت وفات پا گئے ہیں، لہٰذا اب تو میں بتا سکتا ہوں۔ وہ فرمانے لگے کہ جب ہم مالٹا میں قید تھے اس وقت حضرت کو اتنی سزا دی جاتی کہ جسم پر زخم ہو جاتے تھے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوتا تھا کہ فرنگی انگارے بچھا دیتے اور حضرت کو اوپر لٹا دیتے تھے۔ جیل کے حکام کہتے کہ محمود صرف اتنا کہہ دو کہ میں فرنگیوں کا مخالف نہیں ہوں، ہم تمہیں چھوڑ دیں گے، مگر حضرت فرماتے کہ نہیں، میں یہ الفاظ نہیں کہہ سکتا۔ وہ ان کو بہت زیادہ تکلیف دیتے تھے۔ حضرت جب اپنی جگہ پر رات کو سونے کے لیے آتے تو سو بھی نہیں سکتے تھے، نیند نہ آنے کی وجہ سے تکلیف اور ادھر سے اذیتیں۔ ہم لوگ حضرت کی حالت دیکھ کر پریشان ہو جاتے۔ ہم نے ایک دن رہ کر کہا، حضرت آخر امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الحیل لکھی ہے، لہٰذا کیا کوئی ایسا حیلہ ہے کہ آپ ان کی سزا سے بچ جائیں؟ حضرت نے فرمایا نہیں۔ اگلے دن حضرت کو پھر سزا دی گئی۔ جب کئی دن متواتر یہ سزا ملتی رہی تو ایک دن ایک فرنگی کھڑا ہو کر کہنے لگا، تو یہ کیوں نہیں کہنا چاہتا کہ میں فرنگیوں کا مخالف نہیں ہوں؟ اس وقت حضرت نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں کہنا چاہتا کہ میں اللہ کے دفتر سے نام کٹوا کر تمہارے دفتر میں نام نہیں لکھوانا چاہتا۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حضرت رحمۃ اللہ علیہ آئے تو ہم نے دیکھا کہ آپ کو اذیت ناک سزا دی گئی ہے۔ ہم حضرت کے ساتھ 3-4 شاگرد تھے۔ ہم نے مل کر عرض کیا، حضرت کچھ مہربانی فرمائیں۔ اب جب حضرت نے دیکھا کہ مل کر بات کی تو ان کے چہرے پر غصے کے آثار ظاہر ہوئے۔ فرمانے لگے، حسین احمد، تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ میں روحانی بیٹا ہوں حضرت بلال کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت خبیب کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت سمیہ کا، میں روحانی بیٹا ہوں حضرت امام احمد ابن حنبل کا، کہ جن کو اتنے کوڑے مارے گئے کہ اگر ہاتھی کو بھی مارے جاتے تو وہ بھی بلبلا اٹھتا۔ میں روحانی بیٹا ہوں مجدد الف ثانی کا، کہ جن کو 2 سال کے لیے گوالیار کے قلعے میں قید رکھا گیا تھا۔ میں روحانی بیٹا ہوں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا، جن کے ہاتھوں کو کلائیوں کے قریب سے توڑ کر بیکار بنا دیا گیا تھا۔ کیا میں ان فرنگیوں کے سامنے شکست تسلیم کر لوں؟ یہ میرے جسم سے جان تو نکال سکتے ہیں مگر دل سے ایمان نہیں نکال سکتے۔ محترم سامعین، بہت ہی سبق آموز واقعہ ہے۔ امید ہے آپ لوگ اس سے سبق حاصل کریں گے۔ اللہ تعالی ہمارے ایمان و یقین اور جان مال کی حفاظت فرمائے۔ بس آج اتنا ہی۔